دینا، حج کرنا، روزہ رکھنا، یہ ثواب کا کام ہے، یہ عبادت ہے۔ بھائیو، بزرگوں، دوستوں، صرف یہی عبادت نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہر چیز ہمارے لیے عبادت ہو سکتی ہے، بشرطے کہ نیت ہو۔ اگر ہم کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں یہ نیت ہو کہ ہم جو سامان لا کر رکھتے ہیں اس سے ہمارا بھی گھر چلے اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو، لوگ اس سے خرید کر اپنے بدن کو پالے، اس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرے، تو یہ بھی ثواب ہے۔ کوئی گاڑی بناتا ہے، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کی مدد ہو، تو یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ پیسہ تو مل ہی رہا ہے، لیکن نیت کے اوپر ہر کام میں ثواب ہو جائے گا، سارا چلنا پھرنا بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ اگر ہم صبح دوڑتے ہیں، دوڑ میں بھی ہمارے لیے ثواب ہے۔ اگر نیت یہ ہو کہ ہمارے اس دوڑنے سے اگر طاقت بنے گی تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی اچھائی کے کام میں مدد کریں گے، ہم اس بدن کے کمائی سے اللہ کے راستے میں لگائیں گے، یہ بھی عبادت ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اصل بیان یہ نہیں کرنا ہے، ہدایت، اور ایک ہدایت ہے عامہ ہے، ایک ہدایت عام ہے سارے کے لیے، صرف انسانے کے لیے نہیں بلکہ ہر مخلوق کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کے حساب سے ہدایت رکھا۔ جنگل کے جانوروں کو دیکھیے، وہ اللہ ہی نے تو ہدایت دیا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنے ماں کے تھن میں دودھ پینے لگتا ہے، یہ اللہ ہی نے ہدایت دیا ہے۔ اور مرغی کو اللہ ہی نے ہدایت دیا ہے، کیا اس کو دین تاریخ معلوم ہے؟ وہ انڈے پر بیٹھتی ہے، انڈے کو سیتے 22 دن میں بچے اس میں سے نکال دیتی ہے۔ یہ اس کو کس نے سکھایا؟ کیا انسانوں نے سکھایا ہے؟ دین تاریخ وہ پڑھتی ہے، کیا وہ حساب جانتی ہے؟ اللہ نے اس کے اندر ہدایت رکھا ہے، اس کے حساب سے ہدایت ہے۔ اللہ نے مچھلی کو دیکھی، مچھلی انڈے سے نکلتے ہی اپنی روزی آپ تلاش کرنے لگتی، کیا کسی انسان نے سکھایا ہے؟ یہ سب چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت اس کے حساب سے دی۔ یہ ہدایت عامہ ہے، سب کے لیے ہدایت ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اور اسی کے مخالف ضلالت ہے۔ ضلالت کے بھی 4 درجے ہیں، ضلالت گمراہی کے بھی 4 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر نبی کی تعلیمات پر، نبی کے سنت پر، نبی کے طریقے پر شک ہو جائے تو یہ گمراہی ہے۔ اگر نبی کے تعلیمات پر ہمیں شک ہو گیا، صرف شک ہے، تو یہ بھی گمراہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ایک رجل مومن کا ذکر کیا کہ وہ، اور اس سورہ کا بھی نام مومن ہی رکھا گیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کے پاس ان کی رسائی تھی، پہنچ تھا۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، تو یہ شخص جا کر ان کو خبر دے دیا کہ آپ یہاں سے نکل جائے، اس لیے کہ فرعون اور ان کے درباریوں نے آپ کے قتل کے لیے سازش کر دی ہے۔ اور انہوں نے علل اعلان کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی جو نبی آئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی تعلیمات میں بھی تم نے شک کیا تھا،
تم نے ان کی تعلیمات میں بھی شک میں پڑے تھے، تو اب تم موسیٰ علیہ السلام جب آ گئے تو ان کی تعلیمات میں بھی شک میں پڑے ہو۔ اور یوسف علیہ السلام کے جو امتی تھے وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے، اور وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرنے کے بعد اب کوئی نبی نہیں بھیجیں گے۔ مذاق کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جانے کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ رجل مومن نے کہا کہ تم تو پہلے بھی اس کا مذاق اڑا چکے ہو، تم اس میں شک کر چکے ہو، تو یہ شک کرنا ایک درجہ گمراہی ہے۔ اگر ہم نے شک کو قبول کر لیا تو ہمارے اندر گمراہی آ گئی، دوسرا درجہ آ گیا۔ اب تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی جب نہیں بن پڑتا ہے وہ بحث و مباحثہ کرنے لگتا ہے، وہ گالی گلوچ کرنے لگتا ہے، جب ہارنے لگتا ہے تو وہ بحث کرنے لگتا ہے۔ یہ بھی بحث کرنا آج خاص طور پر نوجوان اس میں مبتلا ہے۔ آج نوجوانوں کو نہ حدیث سے پتہ، نہ قرآن کی آیات کا ترجمہ معلوم، ہم مباحثہ کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں حدیث پر، حالانکہ آپ کو صحیح ڈھنگ سے قرآن بھی نہیں پڑھنے آتا ہے، آپ حدیث پر بحث کرتے ہیں۔ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ حدیث پر بحث کریں؟ آپ کا جو فیلڈ ہے آپ اس میں بحث کریں۔ آپ پڑھ رہے ہیں میڈیکل سائنس یا انجینئرنگ، تو آپ کا فیلڈ یہ ہے، اس میں بحث کریں۔ آپ نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، کبھی حدیث معلوم نہیں، لیکن فیس بک پر دیکھ کر ہم بحث کر رہے ہیں حدیث پر، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا حدیث صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے کہ ہمارا حدیث صحیح ہے۔ آپ کا حدیث کہاں سے ہو گیا؟ حدیث تو سب ایک ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ کا حدیث کب سے بن گیا؟ تو ہم سے اگر کوئی کہے ہم قرآن پڑھے ہیں، حدیث پڑھے ہیں، تو ہمارا فیلڈ یہ ہے، یہ بیان کریں گے۔ اگر کوئی سائنس پڑھنے والا ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، اب وہاں جا کر ہم بحث کریں کہ نہیں یہ آپ کا صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے، تو یہ ہمارا فیلڈ ہے ہی نہیں، ہم ڈاکٹر ہیں ہی نہیں، تو ہم وہاں بحث کیوں کریں گے؟ ہمارا جو فیلڈ ہے ہم اس میں بحث کریں گے۔ آپ کو نہیں آتا ہے، آپ سیکھیں، بحث آپ نہیں کر سکتے، اس لیے بحث کرنا علم والوں کا کام ہے، اعتراض کرنا حدیث پر علم والوں کا کام ہے۔ آپ کو الف سے پتہ نہیں اور حدیث لے کر ہندی میں ہو، انگلش میں ہو، لے کر بحث کرنا شروع کر دیا، یہ بھی گمراہی ہے۔ اب یہ تیسرا درجہ گمراہی کا ہے، اور چوتھا درجہ جب انسان مانتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اب اس کو اچھائی کی بات سمجھ میں کبھی نہیں آتی، اس لیے اس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دیا، اب وہ راست سے ہٹ گیا، اب وہ گمراہی میں داخل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر چلنے والا، حق کو مان کر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔